نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتی ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے، اور ان بندوں کو جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، عشق و محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، کہ جو ایمان لے آئے، جو کلمہ پڑھ چکے، انہیں یہ حکم اور ارشاد عطا فرما رہا ہے کہ پاکیزگی کو اختیار کرو میری عبادت کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے، قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کے لیے۔ احادیث مبارکہ سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ وضو کتنا اہم ہے عبادت کے لیے۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ وہ آثار وضو کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور تم میں سے جو چاہے اس چمک کو زیادہ کر لے۔ کتنی خوش قسمت ہے یہ امت کلمہ پڑھنے والے کہ جب تمام امتیں جمع ہوں گی، تمام انبیاء کو ماننے والے وہاں پر موجود ہوں گے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کس شان سے محشر کے میدان میں حاضر ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، طبرانی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ جیسے کہ یہ موسم ہے سردی کا، تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یا رات کو تہجد کے لیے انسان اٹھتا ہے، نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، اس وقت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اور یہ رب انعام عطا فرماتا ہے اپنے اس بندہ مومن کو کہ جو اس کی عبادت کے لیے اس وقت وضو کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں۔ اللہ اکبر! جو شخص وضو پر وضو کرے، یعنی کہ وضو ہے پھر بھی رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی عبادت سے پہلے دوبارہ وضو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہر لمحہ ہمیں ہمارا رب باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.